یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر ایک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہے، جس میں تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کرو گے، نفل ادا کرو گے، اللہ رب العالمین اس نفل کو فرض کا مقام عطا فرمائے گا، ایک نفل پڑھنے والے کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نفل کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اسے فرض کا درجہ دے کر تمہیں فرض کا ثواب دے رہا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر رب ذوالجلال تمہیں 70 فرائض کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں اللہ رب العالمین مومن کی رزق میں برکتیں عطا کر کے اسے زیادہ کر رہا ہے، مومن کے رزق کو بھی بڑھا رہا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں اگر کسی نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اللہ رب العالمین اس روزہ افطار کرنے والے کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے افطاری کی ہے کسی اور کے رزق سے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ تو نے فلاں کے رزق سے افطاری کی ہے، اب تیرا ثواب کاٹ دیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے ہاں نظام ہے، قانون ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، جس کو افطاری کروایا گیا رب ذوالجلال نے اس کو رزق بنا کر اس کے لیے غنیمت بنا لیا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے وہ لوگ جو مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے، مالی حوالے سے کمزور تھے، ان میں سے کسی نے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، اے اللہ کے محبوب، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ یہ ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ غریب آدمی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ افطاری کرا کے وہ اجر پائے۔ یا رسول اللہ، مال نہ ہونے کی وجہ سے، رزق میں قلت اور کمی کی وجہ سے وہ لوگوں کو افطاری نہیں کرا سکتا، لیکن ثواب لینے کا آرزو مند ہے، اسے یہ ثواب کس طرح ملے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، لیکن تم ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا پانی بھی اسے پلاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں پورا روزہ افطار کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، پورے اجر و ثواب رب ذوالجلال تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اول رحمت ہے۔ جیسے ہی چاند رمضان شریف کا نظر آتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا وہ درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو عشرہ ہے یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں روزہ رکھ کے تم نے رب ذوالجلال کی رحمت کو حاصل کیا، دوسرے عشرے میں روزہ رکھ کے تم نے رب ذوالجلال سے بخشش کا پروانہ حاصل کر لیا، اور تیسرے عشرے میں روزہ رکھ کے تم نے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے لے لیا۔ کتنی بابرکت، یہ کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، اس میں کتنے بڑے فضائل ہیں جس میں اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا بڑے شوق سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور شعبان شریف کے آخری مہینوں میں لوگوں کو جمع کر کے رمضان شریف کے فضائل بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے، وہ رمضان شریف کا روزہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، کبھی بھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ اقدس سے نہیں کا جواب لے کر نہیں لوٹا۔ جب بھی کوئی آیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے عطا فرمایا ہے۔ لیکن رمضان شریف کے مہینے میں
آپ کی سخاوت عام دنوں کے نسبت زیادہ ہو جاتی تھی، آپ زیادہ لوگوں میں مال تقسیم کیا کرتے تھے، آپ زیادہ خیر خواہی کا مظاہرہ فرماتے تھے، آپ بھوکھوں کو کھانا کھلانے کا انتظام فرمایا کرتے تھے، آپ یتیموں کے زاد راہ کا انتظام فرمایا کرتے تھے، آپ مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب اور شوق دلایا کرتے تھے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کر کے اللہ رب العالمین سے اللہ کا قرب حاصل کر لو تو عزیزان